اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اگر وہ آپ سے دغا بازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے، اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے آپ کی تائید کی ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے، زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارا کا سارا بھی آپ خرچ کر ڈالیں تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتے۔ یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی ہے، وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر جو احسانات فرمائے ہیں ان میں سے ایک بڑے احسان کا ذکر فرمایا ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنین کے ذریعے سے مدد فرمائی، وہ آپ کے دست بازو اور محافظ و معاون بن گئے۔ مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ ان کے درمیان پہلے جو عداوت تھی اسے محبت و الفت میں تبدیل فرما دیا۔ پہلے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب ایک دوسرے کے جانثار بن گئے۔ پہلے ایک دوسرے کے دلی دشمن تھے، اب آپس میں رحیم و شفیق ہو گئے۔ صدیوں پرانی باہمی عداوتوں کو اس طرح ختم کر کے باہم پیار اور محبت پیدا کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور اس کی قدرت و مشیت کی کار فرمائی تھی، ورنہ یہ ایسا کام تھا کہ دنیا بھر کے خزانے بھی اس پر خرچ کر دیے جاتے تب بھی یہ گوہر مقصود حاصل نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کا ذکر اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے۔ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، کہ تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غنائم حنین کے موقع پر انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے جماعت انصار، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی، تم محتاج تھے، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے خوشحال کر دیا، اور تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں آپس میں جوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے انصار اس کے جواب میں یہی کہتے، اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کے احسانات اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اے نبی ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ، اگر تم میں 20 بھی صبر والے ہوں گے تو وہ 100 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ تحریض کے معنی ہے ترغیب میں مبالغہ کرنا، یعنی خوب رغبت دلانا اور شوق پیدا کرنا۔ چنانچہ اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے صحابہ کو جہاد کی ترغیب دیتے اور اس کی فضیلت بیان فرماتے، جیسا کہ بدر کے موقع پر جب مشرکین اپنی بھاری تعداد اور بھرپور وسائل کے ساتھ میدان میں موجود ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی جنت میں داخل ہونے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ ایک صحابی عمیر بن حمام نے کہا، اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر؟ رسول اللہ فرمایا، ہاں۔ اس پر بخ بخ کہا، یعنی خوشی کا اظہار کیا، اور یہ امید ظاہر کی کہ میں جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس میں جانے والوں میں سے ہوگے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار کی میان توڑ ڈالی، کھجور نکال کر کھانے لگے، پھر جو بچی ہاتھ سے پھینک دی اور کہا، ان کے کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ طویل زندگی ہوگی۔ پھر آگے بڑھے اور داد شجاعت دینے لگے،
حتیٰ کہ عروس شہادت سے ہمکنار ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ یہ مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کہ تمہارے ثابت قدمی سے لڑنے والے 20 مجاہد 200 اور 1000 پر غالب رہیں گے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم 100 صابرة یغلبوا 200 وإن یکم منکم 1000 یغلبوا 2000 بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اچھا، اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پچھلا حکم صحابہ کرام پر گرا گزرا، کیونکہ اس کا مطلب تھا ایک مسلمان 10 کافروں کے لیے 20 200 کے لیے اور 100 1000 کے لیے کافی ہے، اور کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی اتنی تعداد ہو تو جہاد فرض ہے اور اس سے گریز ناجائز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف فرما کر ایک اور 10 کا تناسب کم کر کے 1 اور 2 کا تناسب کر دیا۔ تفسیر سورہ انفال۔ اب اس تناسب پر جہاد ضروری اور اس سے کم پر غیر ضروری ہے۔ یہ کہہ کر صبر و ثبات ثابت قدمی کی اہمیت بیان فرما دی کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اس کا اہتمام ضروری ہے، یعنی صبر کا اہتمام انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔